السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بینش بخش اور آج ہم موجود ہیں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری کراچی میں، جہاں خدمت خلق ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سرٹیفکیٹ ایوارڈ تقریب منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں مختلف ہنر سیکھنے والے طلباء و طالبات کو ایوارڈ تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر اور سفارتکار عبداللہ حسین ہارون ہوں گے اور جانیں گے کہ شرکاء، طلباء اور مہمانوں کی اس پروگرام کے حوالے سے رائے۔ جی، ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے اس ووکیشنل ٹریننگ میں ہنر سیکھا ہے، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ووکیشنل ٹریننگ ان کے نظر میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ جی بتائیے۔ جی، یہ ٹریننگ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آج کل زمانہ ہی جو ہے کمپیوٹر کا ہے۔ لڑکیاں گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے بہت پیسے کما سکتی ہے، اور آج کل بہت جدید دور آ چکا ہے۔ میں کشی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسی ایشن کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ اتنا اچھا عمدہ پلیٹ فارم فراہم کیا، وہ بھی افورڈیبل چیپ فیسز پر، وہ بھی ہمارے علاقے میں۔ اچھا، چونکہ آج کل جو ہے نا اے آئی کا دور ہے، تو کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ بغیر ٹیکنیکل چیزوں کی سیکھنا اس دنیا میں مقابلہ کرنا بالکل ناممکن سا ہے، تو کس طرح ہم نے اس اے آئی کا مقابلہ کرنا ہے؟ اے آئی کا مقابلہ کرنا بالکل آسان ہے، کیونکہ جس نے اے آئی بنایا ہے وہ خود بھی تو ایک انسان ہی تھا، اور ہم خود بھی جو ہے اتنا قابل بن سکتے ہیں کہ ہم اے آئی کو بھی جو ہے پیچھے چھوڑ سکیں اور اپنی اور ایپس وغیرہ، ویب سائٹ وغیرہ بنا سکیں کہ اے آئی جو ہے نا، ہم اے آئی سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی کسی انسان نے بنایا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو سینٹر ہے، یہ ادارہ ہے، وہ کب سے کام کر رہا ہے اور لیاری کے لیے، اسپیشلی لیاری کے نوجوانوں کو بے روزگاری کو کم کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہوئی ہے؟ جی، یہ تقریباً ہم کام تو ہم 2013 سے کر رہے ہیں، مگر اس کو آفیشیل جو ہم نے اس کو رجسٹر کروایا ہے 2000 ہم نے تقریباً 2022 میں، اس کو 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم بہت سارے لوگوں کو، ابھی جو آئی ٹی کا ہمارا یہ پہلا بیچ جو ختم ہوا ہے، اس میں ہم نے جو بچے ہمارے پاس جو ہے کم سے کم 13 بچوں کو سیکھنے کے بعد ہم نے اس کے جاب دلائی ہے۔ اور یہ آپ ابھی میں نے اعلان بھی کیا کہ ہم جو ہے نا یہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لینگویج کی وجہ سے کچھ بچے ہمارے رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا کوشش کریں لینگویج سینٹر بھی شروع کریں، تاکہ لینگویج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آئی ٹی ہو، تاکہ بآسانی طریقے سے ان کو کہیں روزگار مل سکے، جاب مل سکے۔ اچھا سر، آپ کا جو ادارہ ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے اسپیشلی کیا کام کر رہا ہے؟ ہم دیکھیے نا، وومن امپاورمنٹ کی یہی ہمارا زیادہ کوشش یہی ہے۔ ہمارے پاس جتنی زیادہ بچے ہیں، لڑکوں سے زیادہ ہمارے پاس لڑکیاں ہیں، جس میں آئی ٹی کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری ہمارے پاس بچیاں، اور 2 ہمارے جو ہے سلائی سینٹر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے بیوٹیشین سینٹر ہے، مہندی سینٹر ہے۔ تو اس طرح کے تقریباً ہمارے زیادہ وومن کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ بوائز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، مگر بوائز سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ وومن کو جو ہے نا امپاور کریں، تاکہ جو ہے نا یہ گھر کو بھی اپنے دیکھ سکیں اور انشاءاللہ جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ سپورٹ کر سکیں۔ اچھا سر، 2013 سے آپ کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے، 2013 سے اور ابھی تک مطلب کتنے طلباء و طالبات نے آپ کے ادارے سے استفادہ حاصل کیا، اور اس کے علاوہ آگے فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ہر سال ہمارے پاس جو ہے نا 450 سے 500 بچے ہمارے پاس جو ہے سیکھ کے جا رہے ہیں کام ہر شعبے کے اندر۔ تو کافی بچوں کو روزگار بھی مل رہا ہے الحمدللہ۔ کافی ایسی بچیاں ہیں جو ہم اس کو سلائی مشین بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہم پرچیز نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو سلائی مشین آپ کے سامنے بھی پروگرام کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے، ہم وہ سلائی مشینیں بھی ان کو دیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا واضح طریقے سے اپنے گھر کے اندر روزگار اپنا کر سکیں۔ اور آئی ٹی کے اندر بھی، بیوٹیشین میں بھی بہت ساری بچیاں سیکھ کے گئی ہیں، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پارلر بھی بنائے ہیں اور کچھ گھروں میں کام کر رہی ہیں۔ تو کافی ہمیں جو ہے نا اس کا فیڈ بیک اچھا ملا ہے، تو اس لیے ہم مزید چاہ رہے ہیں اس کام کو، اور مزید ہم لیاری سے باہر ہمارے سینٹر کو اس کی تعداد بڑھا دیں۔ اچھا سر، کچھ بتائیے گا اس پروگرام کے حوالے سے، اور چونکہ آپ لیاری میں اسپیشلی ایجوکیشن فیلڈ میں آپ نمایاں مطلب جو کام کر رہے ہیں، قابل ذکر آپ کے جو کام ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہم نے اے آئی کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسا اقدام ہے کہ ایک ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری، 600 سے زائد اسٹوڈنٹس اور بالخصوص خواتین اور لڑکیاں، ان کو نہ صرف ان کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سکھایا جا رہا ہے، تاکہ وہ کل کو روزگار کمانے کا اور اپنے گھر کی کفالت کرنے کا وسیلہ بن سکیں۔ تو لہٰذا
میں اپریشیٹ کروں گا خدمت خلق کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسیشن کا. آپ نے جیسے کہا کہ یہ اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, تو اگر ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل نہیں کیا اور نئے ایرا کے مطابق ان نئے جو ایجادات ہیں یا جدت کے ساتھ اگر اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے بھی اس ادارے میں اے آئی کی بھی تربیت دی جا رہی ہے, اور ہم خود اپنے اسکولوں میں بھی ہم نے یہ کوشش کی نہ صرف اے آئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بچوں کو لے جائے. ہمارے پاس اسٹریم ہم نے اڈاپٹ کیا ہے تاکہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اور اسی طرح اب تمام گورنمنٹ اسکولز میں اور پرائیویٹ اسکولز والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کو نظر انداز نہ کریں, بلکہ اپنے اداروں میں بچوں کو دور حاضر میں اگر آپ عصری تعلیم دے رہے ہیں تو اسے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سب سے پہلے اپنا ایک شارٹ تعارف کروائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شکیل قائم خانی ہے اور میں روٹری انٹرنیشنل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں یہاں پر سندھ اور بلوچستان میں. میں روٹری انٹرنیشنل کا ڈسٹرکٹ گورنر ہوں, ڈسٹرکٹ 3271 کا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی کن کن شہروں میں آپ کا کام ہے, اور چونکہ بلوچستان میں بھی آپ کام کر چکے ہیں, کلب ہیں آپ کے, تو بلوچستان اور سندھ میں اسپیشلی آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا؟ ہمارا ویسے تو بلوچستان کے اندر ہمارے جو کلبز ہیں وہ گوادر میں ہے, خزدار میں ہے, کوئٹہ میں ہمارے 3 کلب ہیں, اور سندھ کے تو خیر پورے ہر ایریاز کے اندر ہمارے کلب ہیں. فرق تو بیسیکلی وہاں پر بلوچستان کے علاقہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہاں پر بہت زیادہ پسماندگی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے ترقی کی, گنجائش وہاں پر بہت زیادہ. سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ٹریننگ ہے, اس طرح کے جو ادارے ہیں, وہ کہاں زیادہ ضرورت ہے؟ جی بالکل, جس طرح بلوچستان میں اسی طرح یہ جس طرح لیاری میں آج یہ کام کر رہے ہیں, آج ہم جس ایونٹ میں آئے ہیں, یہ کچی میمند جو آرگنائزیشن ہے رفیق ماڑا صاحب کی, یہ جو اس پسماندہ علاقے میں جو کام کریں, اسی طرح ہمارے بلوچستان کے بہت سے علاقے ایسے پسماندہ ہیں, ان میں اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں پر جا کے اس قسم کے کام کیے جائیں, اور وہاں پر بھی جس طرح یہ یہاں کی لیاری کی لڑکیوں کے لیے, فیمیل کے لیے کام کر رہے ہیں, گرلس اسٹوڈنٹس کے لیے, اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی ہمارے بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پر جا کے کام کرنا چاہیے ہمیں. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرامس ہوتے ہیں ویکیشنل, اسپیشلی ویکیشنل ٹریننگ سینٹر, تو وہ بے روزگاری کو کم کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ اگر جو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے, ہمارے یہاں پر بچیاں جنہوں نے آج بیوٹیشین کے کورسز کیے ہوں گے, تو وہ جب بیوٹیشین کورس آج سرٹیفکیٹ لے کر جا رہی ہیں, جب اپنے گھروں میں یا کہیں اور اپنے علاقوں میں جب بیوٹیشین کے وہ بیوٹی پارلر کھولیں گی, تو یقیناً ان کے لیے بہت زیادہ, ان کی پوری فیملی کے لیے بہت زبردست قسم کے کام ہو جائیں گے, ان کے آمدنی کے ذرائع بڑھ جائیں گے. اسی طرح یہ سلائی کڑھائی کے سینٹرز ہیں, ووکیشنل سینٹرز ہیں, یا یہ جو بھی سینٹرز اس کے اندر جو کام کر رہی ہیں بچیاں اور جو سیکھ رہی ہیں, وہ اپنے اسی اسکلز کو اپنے علاقوں میں, اپنے ایریاز کے اندر جا کر امپلیمنٹ کریں گی, اور وہاں پر وہ ایک تو لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں گی, بچوں کی, دوسری بچوں کی, اور اس سے ارننگ بھی ان کی بڑھ رہی ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرامس منعقد کیے جاتے ہیں, اس طرح کے ادارے اسپیشلی لیاری کے مسائل کو حل کرنے کی ایک کوشش ہوگی؟ بہت شکریہ آپ کا بہنش. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پروگرام ہو رہا ہے, یہ صرف دنیا کو یا جو ہے نا بیرون لیاری کے لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم شہر کے کسی بھی علاقے سے پسماندہ نہیں ہیں. کیونکہ ابھی بھی میں سن رہا تھا کچھ جو ہے نا صاحبان جو ہے نا یہاں کا لیاری ایک پسماندہ ہے. نہیں, لیاری پسماندہ علاقہ نہیں ہے. لیاری گنجان ضرور ہے, آبادی کا بڑھن ہے یہاں پہ, گنجان ضرور ہے, پسماندہ نہیں ہے. دیکھیے, جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ اس صوبے کی یا اس ملک کے ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں میرے خیال میں میلوں میل جو اسکول نہیں ہے, آپ کو یہ یونیورسٹی مل رہی ہے, آپ کو یہاں تمام سہولتیں مل رہی ہیں, یہ لیاری ہے. بلکہ یہ کراچی کی ماں کہلاتی ہے. کراچی کی سب سے اولڈ جو ہے نا سٹی یہی ہے, یہیں کے لوگوں نے کراچی آباد کیا ہوا ہے. تو یہ آج کا یہ پروگرام اس بات کا گماز ہے کہ ہم دکھا رہے ہیں, ہمارے لوگ دکھا رہے ہیں کہ بالکل جو شہر کے جو لوگ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں, کوئی الگ بات نہیں ہے. بلکہ ان سے بڑھ کر یہاں یہ چیز ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ گو کہ ایک کچی خمبار کے نام سے ایک جو ایسوسیشن ہے, خدمت کمیٹی کے نام سے ایک ایسوسیشن ہے جو رفیق مارا نے بنائی ہوئی ہے, لیکن آپ کو یہاں تمام کمیونٹی کے لوگ مل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی فاؤنڈر ممبر میں بھی ہوں, دوستوں دانش بلوچ صاحب ہیں, وہ بھی اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہ کمیونٹی کی ہے یا لیاری جو ہے نا پیچھے نہیں. لیاری بالکل ہم نہیں کہتے سب سے آگے ہے, لیکن اس دوڑ میں شامل ہے. تو آج کا ہمارا یہ پروگرام اس بات کو دکھا رہا ہے دنیا کو یا ہمارے بیرون لیاری کے لوگوں کو, کراچی کے یا ملک کے لوگوں کو دکھا رہا ہے
کہ یہاں ہمارے جو ہے نا یہ تقریبات ہو رہی ہیں اور کتنے منظم انداز میں ہو رہی ہیں, تمام چیزوں کو صحیح مینیج کیا جا رہا ہے, تو یہ اس سے بڑا جو ہے نا مجھے ہمیں حوصلہ بھی مل رہا ہے اور ہمیں اپنی جو ہے کارکردگی دکھانے کا موقع بھی مل رہا ہے. اچھا سر, ایک تاثر لیاری کے حوالے سے اسپیشلی یہ دیا جاتا ہے کہ لیاری کے جو سیاستدان ہیں وہ اکثر لیاری کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں, جبکہ جو سماجی کارکن ہیں, سماجی ورکر ہیں, وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں لیاری کے مسائل کو حل کرنے کے. اس پر آپ کی کیا رائے ہو؟ جی دیکھیں, یہ سوال آپ نے اچھا کیا ہے, اس سے ہٹ کر سوال تھا لیکن بہت ضروری سوال تھا. دیکھیں بات یہی ہے کہ لیاری کی آج پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ لیاری کے جو نمائندے ہیں وہ لیاری کے نہیں ہیں. جب لیاری کے اپنے نمائندے نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو وہ دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہوگا اور وہ ان کے یہاں کے لوازمات سے واقف نہیں ہوں گے. تو یہی سماجی کارکن اگر کل جو ہے نا اپنے الیکشنوں میں آ جائیں, اپنی نمائندگی خود کر جائیں, تو میرے خیال میں اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. تو اس میں 100% آپ سے اتفاق رکھتا ہوں کہ یہاں کے نمائندوں کی جو ہے نا آپ کہہ لیں سستی کہہ لیں یا عدم دلچسپی کہہ لیں کہ آج لیاری کو جو ہے نا تھوڑا بہت یہ پریشانیاں لاحق ہیں. جی ناظرین, یہ تھی شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کراچی لیاری سے ہماری خصوصی کوریج, جہاں نوجوانوں کی ہنر اور حوصلہ افزائی کے لیے ایک خوبصورت پروگرام تقریب منعقد کی گئی ہے. اب بینش بخش کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.